کرونا وائرس کے نام سے ایک بیماری ہے جو چائنا کے اندر پھیل رہی ہے، اور اس کا ایک خوف ہے کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہ بیماری کہیں پاکستان میں بھی داخل نہ ہو جائے۔ اور یہ بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری اموات ہو رہی ہیں اور لوگ بہت سارے اس کے اندر فوت ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک طاعون کی بیماری کی طرح بیماری ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں اور یہ کس وجہ سے بیماری آئی ہے؟ اس وقت کی صورتحال کو دیکھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں واضح پتہ چلے گا کہ اس قسم کی بیماریاں کیوں آ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا۔ اس حدیث پہ اگر غور کریں، دیکھ لیں کہ اس وقت اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فحاشی عام ہو جائے، اور پھر وہ کیسے ظاہراً کھلے عام فحاشی اور عریانی ہونا شروع ہو جائے، بے حیائی کھلے عام شروع ہو جائے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، تو طاعون جیسی بیماریاں پھر اس قوم میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتا دیا کہ ایسی بیماریاں پھر پیدا ہوتی ہیں کہ جو پچھلے لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوتا، کہ ایسی بیماریاں پھر اس قوم میں اللہ تعالیٰ وہ بیماریاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم حالات کا جائزہ لے لیں کہ اس وقت بے حیائی کھلے عام شروع ہو گئی، تو اس وقت پھر قسم کی بیماریاں، یہ طاعون ہو گئی یا اس کے علاوہ اور بیماریاں لے لیں، ایڈز ہو گئے، دوسرے بیماریاں ہو گئی جو پہلی قوموں نے سنی بھی نہیں تھی۔ اس قوم کے اندر اور اس دور کے اندر یہ ایسی بیماریوں کا پیدا ہونا، ایک وجہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے۔ اور اگر ایک حدیث دیکھی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی یہ غزوہ تبوک کے موقع پر، تو ان نشانیوں میں ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ بھی ارشاد فرمائی کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3176، موطان یأخذ فیکم کقعاص الغنم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موطان کہتے ہیں کہ موتوں کی کثرت اموات، کہ کثرت سے موتوں کا ہونا، اموات کا ہونا یہ شروع ہو جائے گا۔ یأخذ فیکم، تمہارے اندر کثرت اموات ہو جائیں گی، لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر بتایا، کہا کہ کقعاص الغنم، اس طرح موت پھیلے گی جس طرح کہ بکریوں میں ایک بیماری ہے کی وجہ سے بکریاں مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کو بتایا ہے کہ قیامت کے قریب نشانیوں میں سے ہے کہ کثرت اموات ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی بیماری موطان، اس کو طاعون بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جس کی وجہ سے کثرت اموات کا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ممکن ہے، پکی بات نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب نشانیوں میں سے ہے کہ موت کا عام ہونا، تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے موت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں بتایا ہے کہ مومن جو مسلمان ہے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ جس جگہ پر یہ بیماری پھیلی ہے تو پھر وہاں سے اس کو نکلنا نہیں چاہیے، بھاگے نہیں وہاں سے، وہ چھوڑ کے جائے نہیں جگہ، وہیں پر رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی ہے کہ ایک تو بتایا کہ الطاعون کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء، کہ طاعون یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، جس کی طرف چاہے اللہ بھیج دیتا ہے۔ پھر آگے مومنین کے لیے فرمایا ہے وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اللہ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو بتایا ہے کہ یہ پھر آپ کے لیے رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ فَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، کہا کہ جس جگہ پر طاعون پھیل جائے اس جگہ پر پھر کرنا کیا چاہیے؟ صبر کے ساتھ وہاں پر رہنا چاہیے، صبر کرتے ہوئے، محتسباً، اپنے ثواب کی نیت کرتے ہوئے کہ اللہ اس کے اوپر مجھے اجر دے گا، وہاں پر رہے۔ یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اور یہ اپنے دل میں سوچے اور جانے کہ مجھے کچھ بھی کوئی ایسی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہ کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے وہ مجھے مل کر رہے گی، میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ جانے کہ جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے تو وہ ہونا ہے، تو اس کو یہ ذہن میں رکھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو شہید کا اجر ملے گا۔ تو اب اللہ سے
ہم پناہ بھی مانگتے رہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف توبہ استغفار ہو، اور دعاؤں کا اہتمام ہو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں دعائیں مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بیماریوں سے پناہ مانگی ہے، اس طاعون سے، برس سے، اس قسم کی بیماریوں سے ہم اللہ سے ان دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ سے پناہ مانگتے رہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو اور توبہ استغفار کرتے رہیں۔